یہ دانیال ہے۔ اس کی زندگی میں بہت ہی مسئلے ہیں۔ یہ نہ تو کسی سے کانفیڈنٹ ہو کر بات کر پاتا ہے اور نہ ہی اسے یہ پتا ہے کہ لوگوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، اسی لیے لوگ اسے آسانی سے بیوقوف بنا جاتے ہیں۔ ایک دن دانیال کسی تجربہ کار انسان کے پاس جاتا ہے جس کا نام جارڈن پیٹرسن تھا۔ جارڈن پیٹرسن کا تعلق کینیڈا سے ہے، جو کہ کلینیکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں سائیکالوجی کے پروفیسر بھی ہیں۔ اصل میں جارڈن نے ایک کتاب لکھی تھی جو صرف اور صرف 4 مہینوں میں پوری دنیا میں مقبول ہو گئی، اور اب تک لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ اس کتاب کو پڑھ چکے ہیں اور آنے والے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں۔ دانیال جارڈن کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس پر جارڈن اسے 6 اصول بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 6 اصول ساری زندگی تمہارے کام آئیں گے، ان کو یاد کر لو اور ان پر عمل بھی کرنا۔ رول نمبر 1 میں جارڈن کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے کندھوں اور سر کو نہ جھکائیں، ہمیشہ اپنے باڈی پوسچر کو اچھا بنائیں اور اعتماد سے بات کریں۔ جب کبھی آپ ڈل محسوس کریں تو اپنے سر کو بلند کریں اور کندھوں کو سیدھا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے سر اور کندھوں کو اٹھاتے ہیں تو ہمارے جسم سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جسے سیروٹونن یا خوشی کا ہارمون کہتے ہیں۔ اس ہارمون کی وجہ سے آپ کو اچھے خیالات آتے ہیں اور آپ کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے کندھوں اور سر کو نہ جھکائیں اور مسکراتے رہا کریں۔ رول نمبر 2، اپنے آپ کو ایسے ٹریٹ کرو جیسے آپ بادشاہ ہو، یعنی جس طرح بادشاہ اپنی صحت اور باقی زندگی کا خیال رکھتا ہے ویسے ہی آپ اپنی صحت اور زندگی کا خیال رکھیں۔ اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کی طرح لیں جس کی مدد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ امیجن کریں کہ جب ہمارا کوئی پالتو جانور بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کی کتنی فکر کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی تو بہت پرواہ ہوتی ہے لیکن ہم اپنی پرواہ بالکل بھی نہیں کرتے۔ جارڈن کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے بھی اتنا ہی پیار کریں جتنا آپ اپنی فیملی اور پالتو جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ صحت مند غذائیں اپنی خوراک میں شامل کریں، بری عادتوں کو چھوڑ دیں اور ہمیشہ اپنے دماغ کو پازیٹیو چیزوں سے بھرتے رہیں۔ رول نمبر 3، دوستی ان لوگوں سے رکھیں جو آپ کا اچھا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تعلق مدم کر دیں جن کے دل میں آپ کے لیے بغض، حسد اور کینہ ہے، کیونکہ یہ لوگ آپ کو کبھی بھی آگے بڑھتا دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے، بلکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مشکلوں میں ہی پھنسے رہیں۔ اس موضوع پہ میں پہلے ہی یہ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ 5 قسم کے دوستوں کو آج ہی چھوڑ دیں۔ اصل میں یہ لوگ صرف اور صرف کہنے کو آپ کے دوست ہوتے ہیں، اندر سے آپ کو صرف ایک آپشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے گلی کے لڑکے اس بندے کو بھی کرکٹ کھیلنے لے جاتے ہیں جس نے کبھی کرکٹ کھیلی ہی نہیں، اور اس میں ان کا مقصد اپنے کھلاڑی پورے کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 4، لوگوں سے اپنا موازنہ کرنے کی بجائے اپنے ماضی کے ساتھ کریں۔ فرض کریں کہ آپ سوشل میڈیا پہ سکرول کر رہے ہیں اور اسی دوران آپ کو اپنے دوستوں کی پوسٹیں نظر آتی ہیں کہ وہ چھٹیاں منانے یورپ گئے ہیں، کچھ کو اچھی کمپنی میں جاب مل گئی ہے اور کچھ نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا ہے۔ اب آپ اپنا موازنہ ان کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں جہاں وہ اپنی زندگی میں مزے کر رہے ہیں اور سیٹل ہو چکے ہیں، وہیں پہ آپ ابھی تک کچھ بڑا حاصل نہیں کر پائے۔ لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنا موازنہ لوگوں کے ساتھ کریں گے تو کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سبھی لوگوں سے زیادہ کامیاب ہوں۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو آپ سے بھی بڑھ کر کامیاب ہوں گے۔ اس لیے یہ دیکھیں کہ آج سے 5 سال پہلے آپ کیا تھے اور آنے والے 5 یا 10 سالوں میں آپ کہاں ہوں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو خود کو ہمیشہ لوزر ہی سمجھیں گے، اور دوسرا یہ کہ شکر گزاری آپ کی زندگی سے جاتی رہے گی۔ آپ نے اکثر عورتوں کو دیکھا ہوگا جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے گھر، کپڑوں اور جوتوں کا دوسری عورتوں سے کمپیئر کرتی رہتی ہیں، اور یہی وجہ ان کے ہمیشہ ناخوش اور مایوس رہنے کی ہوتی ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا کو براؤز کرنے یا اپنے اندر خامیاں تلاش کرنے کی بجائے اپنا وقت اور توانائی کسی نتیجہ خیز کام میں لگائیں اور اپنے آپ کو ہر دن بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اپنا موازنہ سوشل میڈیا کی پوسٹوں سے نہ کرنا پڑے۔ نمبر 5، اپنے بچوں کو کبھی بھی ایسا کام نہ کرنے دیں جس کی وجہ سے آپ انہیں ناپسند کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بچہ ایک صاف کاغذ کی طرح ہوتا ہے، آپ جو بھی اس کاغذ پہ لکھیں گے آپ کا بچہ بڑا ہو کر وہی پڑھ کر آپ کو سنائے گا۔ شاید کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اتنے چھوٹے بچے کو صحیح اور غلط کا کیا پتا، جب یہ بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے بچے کے سامنے لڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بچہ جھوٹ بولنا سیکھ رہا ہے۔ بچے کو صحیح اور غلط کی تعلیم دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے آپ کو انہیں لمبے لمبے لیکچرز کی نہیں بلکہ خود وہ کام کر کے دکھانے کی ضرورت ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کریں۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں
तो पहले आपको अपने वालिदैन की इज्जत करना होगी। आप अपने बच्चे के साथ कैसा सलूक करते हैं ये फैसला करेगा कि दूसरे उसके साथ क्या सलूक करते हैं। अगर आप खुद ही अपने बच्चे को मारते हैं तो यकीनन दूसरे भी 2-4 थप्पड़ लगाने में झिझक महसूस नहीं करेंगे। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि एक पुरसुकून और जिम्मेदार वालिदैन एक खुश और अच्छे बच्चे की परवरिश करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को नई नई चीजें सीखने दें और रिसर्च करने के लिए खुला छोड़ दें, लेकिन एक वाज़िह हद भी मुकर्रर करें। और अगर वो कोई गलत काम करे तो उसे फौरन रोक दें, क्योंकि इस चीज को नजरअंदाज करना बच्चे को बिगाड़ने में मदद करने के बराबर है। इससे वो कभी भी सही और गलत में फर्क नहीं कर पाएगा। अपने घर के कुछ असूल बनाएं और इन असूलों को तोड़ने पे बच्चों को सजा भी दें, और जब उन्हें सजा दें तो वाज़िह तौर पर बताएं कि ये फलां काम गलत करने की वजह से दी गई है, ताकि अगली दफा वो ये काम करने से बाज रहे। और असूल बनाते वक्त ये वाज़िह रहे कि ये असूल आसान और अच्छे होने चाहिए। रूल नंबर 6, लोगों पे तनकीद करने से पहले खुद को दुरुस्त करें। अक्सर कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो दूसरों को तो लंबे लंबे लेक्चर्स देते हैं कि ये करो ये ना करो, लेकिन अगर इनकी जिंदगी पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि ये लोग अपनी ही कही हुई बातों पे अमल नहीं करते। दूसरों को लेक्चर्स देने की बजाय अगर आप इन्हें प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएंगे तो वो खुद ब खुद आपकी बात मानेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बाकी 6 असूल भी बयान करूं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।